نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کرونا وائرس سے موجودہ صورتحال پر علماء کرام بھی اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھا رہے ہیں۔ وہ عوام کو کنونس کرنا ہو، عوام کی کاؤنسلنگ کرنا ہو، قرآن اور حدیث کی روح سے فقہ کے مسائل عوام کو سمجھانے ہو، الحمدللہ وہ اپنی اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مفتی عبدالقوی صاحب جو اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں، عالم بھی کہتے ہیں، میں ان کی پرسنل لائف پر یا ان کے ذاتی کردار کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اور میرا مزاج بھی نہیں ہے کہ میں اسپیسیفک کچھ لوگوں کے نام لے کر ان پر بلیم کروں یا آبجیکشن کروں یا اعتراضات کروں، چونکہ عموماً ایسا ریٹنگ اور رینکنگ بڑھانے کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن موصوف نے اکابر علماء کے خلاف جس طرح زبان درازی کی، جس طرح اعتراضات کیے، جس طرح ان کے اس اعلامیے کو رد کیا، تو اس پر ایک عالم ہونے کے ناطے، ایک طالب علم ہونے کے ناطے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اس کے دفاع میں کچھ باتیں آپ سے پیش کروں۔ ایک بات موصوف مفتی عبدالقوی صاحب نے یہ کی کہ مفتی منیب الرحمن صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب اور دیگر علماء نے یہ جو اعلامیہ جاری کیا کہ لاک ڈاؤن کا اطلاق مساجد پر نہیں ہوگا اور مساجد میں باجماعت نمازیں بھی ہوگی، تراویح بھی ہوگی، اعتکاف کی سعادت بھی حاصل کی جائے گی، تو کیا انہیں قرآن کی یہ آیات نظر نہیں آتی؟ موصوف نے قرآن کی ایک آیت پیش کی، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ جو سورہ بقرہ میں ہے، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ گویا کہ مسجد میں آنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، بس آپ نے مسجد میں انٹر ہونا ہے اور کرونا وائرس آپ کی طاق میں ہے، فوراً آپ کو لگ جائے گا۔ موصوف نے دوسری آیت پیش کی قرآن کریم کی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ بھی سورہ بقرہ میں، کہ اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا۔ تو گویا کہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے، ہم اسی کے مکلف ہیں، ہم مسجدوں میں نہ آئیں، ہم گھروں میں جماعت قائم کریں۔ تیسری آیت موصوف نے پیش کی وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ جو سورہ نساء میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے اولی الامر ہیں۔ موصوف نے صاحب اقتدار کی طرف اشارہ کیا کہ جو حکمران تم میں سے ہیں ان کو فالو کرو اور ان کی بات پر عمل کرو۔ انہوں نے جب کہہ دیا کہ مسجد میں نہیں جانا تو آپ نہ جائیں۔ اسی طرح موصوف نے قرآن کریم کی ایک آیت پیش کی کہ ایک انسان کی زندگی بچانا فکأنما احیا الناس جمیعا، ساری انسانیت کو بچانا ہے۔ اور پھر کچھ احادیث پیش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدوں سے اعلان ہوا صلوا فی رحالکم، بارش ہو رہی ہے اور حکم دیا جا رہا ہے کہ گھروں میں نماز پڑھو، صلوا فی بیوتکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھو، چونکہ وہاں مطر اور بارش تھی اور اندھیرا تھا، تو اس وجہ سے مسلمانوں کو گھروں میں نماز پڑھنے کی تلقین کی گئی۔ اب قرآن کریم کی جو آیات موصوف نے پیش کی اس کا ایک سرسری سا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلی آیت وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس آیت سے پہلے اللہ کیا فرما رہے ہیں موصوف وہ بیان نہ کر سکے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس کو تفسیر القرآن بالقرآن کہا جاتا ہے۔ کتنی صراحت ہے، حکم دیا گیا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، یعنی جب تم مال خرچ نہیں کرو گے، زکوٰۃ نہیں دو گے، صدقہ نہیں کرو گے، انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرو گے، غریبوں کا، یتیموں کا، ناداروں کا، مفلسوں کا خیال نہیں رکھو گے، تو گویا کہ یہ مال تمہیں ہلاکت میں ڈال دے گا۔
اس کا سیناریو اور پس منظر کچھ اور ہے اور موصوف اس کو کہیں اور لے کے جا رہے ہیں۔ قسطنطنیہ کے جہاد میں مسلمانوں میں سے ایک مجاہد نے دلیری کا مظاہرہ کیا اور کفار کے جمگٹے میں گھس گیا اور ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے نکل گیا، تو کسی نے کہہ دیا کہ جی یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں موجود تھے، وہ فرمانے لگے کہ اس آیت کا مفہوم ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اسی لیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے کچھ اس طرح کی باتیں کی کہ مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہو گئی، فراوانی ہو گئی، مال کی اور چیزوں کی بہتات ہو گئی، اور وہ اپنے گھر والوں میں اور وہ اپنی کھیتیوں میں اور مویشیوں میں اور اپنے گھوڑوں میں اور اپنی جائیدادوں میں مصروف اور مشغول ہو گئے۔ گویا کہ توجہ اللہ میں تھوڑی سی کمی آ گئی، گویا کہ فکر آخرت میں تھوڑا سا لیول کم ہو گیا۔ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کی محبت میں، رنگینیوں میں ایسے نہ کھو جاؤ کہ آخرت کو بلا بیٹھو، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ تو گویا کہ اپنے گھر والوں میں، اپنے مال مویشی اور جائیداد اور پراپرٹی میں ایسا منہمک ہو جانا، وَتَرْكُ الْجِهَادِ جہاد کو چھوڑ دینا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لینا ہے۔ اور بعض مفسرین نے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ انسان سے گناہ ہوتا ہے اور اس گناہ کے بعد یہ توبہ نہیں کرتا، ندامت نہیں ہوتی، جبین نیاز نہیں جھکاتا، بلکہ اس گناہ کے بعد پھر گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، گناہ در گناہ کرتا ہے، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ تو جناب مفتی عبدالقوی صاحب، اس آیت کا پس منظر کیا تھا، سیناریو کیا تھا، اور آپ اس کو کہاں پر لے گئے؟ اور دوسری آیت جو آپ نے پیش کی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور اس آیت کا ماقبل یہ ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، کہ اگر تم دل کی بات ظاہر کرو یا چھپائے رکھو، اللہ تمہارا محاسبہ کرے گا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ یہ بات صحابہ اکرام پر شاق گزری کہ دل کے ارادوں پر بھی پکڑے، دل میں جو وسوسے جنم لیتے ہیں اس پر بھی مواخذہ ہے، ہماری سوچ میں اور لاشعور میں جو باتیں آئے گی اس پر بھی ہم سے حساب لیا جائے گا، یہ تو خطرے کی بات ہے۔ تو تسلی دی گئی کہ جو تم گناہ جان بوجھ کر کرو گے اس پر پکڑو گے۔ غلط خیال خود بخود آ گیا، وسوسے خود بخود جنم لے رہے ہیں، اور گناہ کی باتیں دل میں آ رہی ہے لیکن تم نے اس کو کیا نہیں، اس پر تمہاری پکڑ نہیں، تم گناہ سے بچنے کے مکلف ہو۔ غلط خیالات کو لانا برا ہے، غلط خیالات کا خود بخود آنا وہ تمہارے لیے باعث مواخذہ نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو یہ بات کہنا کہ جی لوگ مسجدوں میں نہ آئیں اور علماء کا یہ اعلامیہ غلط ہے، اور استدلال اور استشہاد کے طور پر آپ کا ان آیات کو پیش کرنا ایک عام مسلمان کی سمجھ اور فہم سے بھی بالاتر ہے۔ حکمرانوں کی خوشنودی کی خاطر قرآن کریم کی آیات میں ایسی تعویلات کرنا، ایسی تحریفات کرنا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آ گئی، فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ اس بات کا ڈر ہے کہ ان کے سامنے قرآن کھل جائے اور یہ تعویلات کرنے لگے۔ یعنی بنی اسرائیل نے تو لفظی تعریف کی تھی، ہم معنوی تعریف کر رہے ہیں، آیات کا مصداق کچھ اور ہم اس کو دوسری جگہ فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یاد رہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے حکم دیا فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرو، لا تکلف الا نفسک، آپ مکلف نہیں مگر اپنے نفس کے۔ اگر لوگ جہاد نہ بھی کرے، آپ تنہا جہاد کریں گے، لوگوں کے جہاد نہ کرنے کی پوچھ آپ سے نہیں ہوگی۔
حرز المؤمنین، آپ کا کام جسٹ ان کو ترغیب دینا ہے جہاد کی، کنونس کرنا ہے، ان کی کاؤنسلنگ کرنی ہے، ان کو موٹیویٹ کرنا ہے۔ اگر پھر بھی وہ جہاد نہیں کرتے تو ان کے جہاد نہ کرنے کی پوچھ آپ سے نہیں ہوگی۔ تیسری آیت موصوف نے پیش کی کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی، حکمرانوں کی، صاحب اقتدار کی۔ تو آپ نے یہ وضاحت تو نہیں کی، پہلا حکم ہے اللہ کی اطاعت کا، دوسرا حکم ہے اللہ کے رسول کی اطاعت کا، تیسرا حکم اولی الامر کی اطاعت کا۔ اگرچہ مفسرین نے لکھا اولی الامر سے مراد علماء ہیں، اولی الامر سے مراد اہل دین ہیں، اولی الامر سے مراد اہل اللہ ہیں، اولی الامر سے مراد اولیاء ہیں، اولی الامر سے مراد وہ حکمران ہیں جو قرآن و سنت سے واقف ہو، جن کی بات قرآن و سنت سے متصادم نہ ہو، اس میں کوئی کانفلکٹ اور تضاد نہ ہو۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی ناراضگی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ تو اللہ رسول کا جو حکم ہے علماء تو وہی پیش کر رہے ہیں کہ یہ جو کچھ دن ہم نے مسجد میں بھی لاک ڈاؤن کا اطلاق کیا یہ کافی تھا۔ اب مساجد میں اگر احتیاطی تدابیر کے ساتھ آیا جائے اور لوگ اللہ کے سامنے سرو سجود ہوں، لوگ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل امر پیش آتا آپ نماز کی طرف متوجہ ہوتے، کوئی آندھی، کوئی طوفان، کوئی زلزلہ، ایسی صورتحال ہوتی آپ مسجدوں کا رخ کرتے۔ تو جناب مفتی عبدالقوی صاحب آپ کو یہ احادیث یاد کیوں نہیں آ رہی؟ آپ یہ تو پیش کرتے ہیں کہ جی جو ایک انسان کو بچائے وہ ساری انسانیت کو بچاتا ہے، گویا کہ مسجدوں سے روکنا انسانیت کو بچانا ہے۔ تو آپ کو وہ آیت یاد نہیں آئی جو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، سورہ نور کی آیت نمبر 36 ہے کہ اللہ کے گھروں میں اللہ نے حکم دیا اللہ کا نام بلند کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کے گھر اور اللہ کی مسجد سے روکتا ہے؟ تو آپ کو یہ آیات یاد کیوں نہیں آ رہی؟ میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ یعنی علماء کی ایک مثبت بات کو، علماء کی ایک پازیٹیو بات کو، علماء کی ایک اعتدال والی بیلنس بات کو آپ اتنا نیگیٹو وے میں لے کر جا رہے ہیں، صرف اپنے حکمرانوں کو خوش کرنے کی خاطر، صرف اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ یعنی علماء وہ ذمہ دار ہیں، وہ رسپانسبل ہیں، آخرت میں ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے عوام کی کیسی رہنمائی کی۔ اسی لیے وہ بہت احتیاط کے ساتھ ٹو بی آن دی سائیڈ ہو کر مسائل پیش کرتے ہیں، اور آپ آ کر تمام اکابر اور مسالک کے جید علماء، اکابر علماء کو ہیٹ کرتے ہیں، ان کو بلیم کرتے ہیں، ان پر آبجیکشنز کرتے ہیں اور ان کی بات کو نیگیٹو وے میں عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو ریٹنگ اور رینکنگ کی آپ کی عادت تو دنیا کو معلوم ہے، اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مساجد میں اجتماع کو میڈیا بھی فوکس کر رہی ہے۔ سپر اسٹورز میں آپ جا کر رش دیکھیں، احساس پروگرام کے تحت دیے جانے والی رقوم جہاں ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے آپ وہاں پر لوگوں کا جمگٹا اور ہجوم دیکھیں، راشن ڈسٹریبیوشن کے موقع پر آپ لوگوں کی بھیڑ دیکھیں، یعنی پولیس کے ہیڈ آفس، میڈیا آفیسز میں اور بعض فیکٹریز اور انڈسٹریز جو کھولنے کا حکم دیا گیا وہاں پر آپ لوگوں کی رش دیکھیں، گلیوں میں آپ دیکھیں، چوک چوراہوں پر دیکھیں، تو یہ سوشل ڈسٹینسنگ صرف مسجد میں ہی آپ کو نظر آتی ہے؟ یہ کیسا عقل مند وائرس ہے کرونا وائرس کہ جو وہاں بھیڑ میں اور ہجوم میں نہیں جاتا، سبزی منڈیاں کھلی ہوئی ہیں اور جو ہے وہ
سپر اسٹورز کھلے ہوئے ہیں اور بعض انڈسٹریز کھلی ہوئی ہے اور مارکیٹس کھلی ہوئی ہے، اور جو ہے وہ حکومت کے جو ادارے ہیں وہاں پر لوگوں کا ہجوم ہے، اور جہاں پر راشن دیا جا رہا ہے اور احساس پروگرام کے تحت پیسے دیے جا رہے ہیں وہاں پر آپ کو وائرس کی فکر نہیں ہے، صرف مسجد کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں۔ ایک مسلمان اتنی نیگیٹو سوچ کیسے رکھ سکتا ہے؟ یہی جناب مفتی عبدالقوی صاحب نے ایک لیڈی اینکر کو ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ جی مجھے کالز آتی ہیں، مجھ سے نوجوان فون پہ پوچھتے کہ ہماری نئی شادیاں ہوئی ہیں تو یہ سوشل ڈسٹینسنگ کے معاملات میں ہم کیا کریں، ہم حقوق زوجیت ادا کریں یا نہیں؟ یہی موصوف مفتی صاحب کہتے ہاں جی ہاتھ صابن سے دھوئے جائیں اور احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جائے اور گرم پانی استعمال کیا جائے اور ماسک لگائے جائے اور ان کو اجازت ہے۔ وہاں پر تو حضرت جو ہے وہ ریلیف دے رہے ہیں، وہاں تو حضرت کی باتوں میں فلیکسیبلٹی ہے چونکہ وہ اپنی عادت سے مجبور ہے، لیکن مسجد کے معاملے میں ان کا اتنا برم ہونا، اتنا مشتعل ہونا، اتنا اگبگولا ہونا، تو خدا را اب بڑے اکابر کو چیلنج نہ کریں۔ ہم طالب علم آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، آپ کو مطمئن کرنے کے لیے الحمدللہ تیار ہیں۔ اور یہ جو حدیث آپ نے پیش کی کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بارش میں اور آندھی میں آواز آتی تھی مسجدوں سے صلو فی رحالکم، گھروں میں نماز پڑھو، بارش ہوتی تھی، آندھی ہوتی تھی، اور وہ ہر وقت نہیں ہوتی تھی۔ مسجدیں کچی تھی، گلیاں کچی تھی، گھر دور دور تھے۔ مسجد نبی ایک مسجد تھی چھوٹی سی جس میں سب کا سمانا بھی مشکل تھا، اس زمانے میں عورتیں بھی مسجد میں آتی تھی، تو آپ اس کو جواز بنا کر یہ بات کر رہے ہیں۔ یا تو مرض یقینی نہیں ہے کہ آپ مسجد میں آئیں گے اور آپ کو کرونا لگ جائے گا، ایک خدشہ ہے، ایک وہم ہے، ہو سکتا ہے۔ علماء تو کہہ رہے ہیں کہ 50 سال سے زیادہ یعنی ایجڈ لوگ نہ آئے، ان کی ریزسٹنس پاور، ان کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے، بچے نہ آئے، آلریڈی جو بیمار ہے وہ نہ آئے۔ عام لوگوں کا آنا ان کو کوئی مرض نہیں ہے، مرض کا ایک خدشہ ہے۔ ایک خدشے کے پیش نظر، ایک خطرے کے پیش نظر یعنی آپ سارے لوگوں کو مسجد میں آنے سے روک رہے ہیں۔ تو وہاں تو بارش تھی، یقینی تھی، مطر تھا، اندھیرا تھا، خوف تھا، یا یقینی نہیں ہے، یا صرف توہمات کی بنا پر آپ دروازے بند کر رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ مسجد کی طرف چل کر آنے والوں کو، اندھیروں میں مسجدوں کا رخ کرنے والوں کو کامل نور کی بشارت دے دیجئے، آپ کیوں محروم کر رہے ہیں لوگوں کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جو مسجد میں داخل ہوتا ہے، مسجد کی طرف چل کر آتا ہے، ہر قدم پر گناہ معاف ہوتا ہے، ہر قدم پر نیکی ملتی ہے، ہر قدم پر اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، آپ کیوں محروم کرنے جا رہے ہیں لوگوں کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ آدمی جب اذا دخل المسجد، مسجد میں داخل ہوتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ فرماتے ہیں حفظ منی سائر الیوم، سارے دن کے لیے وہ میری حفاظت میں آ گئے۔ آفات ہو، بلیات ہو، وبائیں ہو، بلائیں ہو، بیماریاں ہو، مصیبتیں ہو، تکالیف ہو، اللہ کی مرضی اور مشیت کے بغیر نہیں چھو سکتی۔ ایک درخت کا پتا اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہلتا۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ جناب مفتی عبدالقوی صاحب، یقین ہونا چاہیے، کانفیڈنس ہونا چاہیے، توکل اور اعتماد ہونا چاہیے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہم احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے حق میں ہیں، ہم سینیٹائزر گیٹ لگوانے کے حق میں ہیں، ہم ماسک پہننے اور سینیٹائزر اور صابن سے ہاتھ دھونے کے حق میں ہیں، ہم مسجد میں بھی مناسب فاصلہ رکھنے کے حق میں ہیں، ہم جماعت کو مختصر کرنے کے حق میں ہیں، ہم خطبے کو مختصر کرنے کے حق میں ہیں، ہم بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کے مسجد میں نہ آنے کے حق میں ہیں۔
لیکن اس کے باوجود آپ کا علماء کو ہٹ کرنا، اس سے تو تعصب اور جہالت کی بو آ رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی میں جامعۃ الازہر کے مفتی اعظم کا فتویٰ پیش کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ کیا سعودیہ کے علماء کو دین کی آگاہی نہیں؟ کیا وہ علماء نہیں کہ انہوں نے تو مسجدیں بند کر دی؟ تو آپ جب سعودیہ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو سعودیہ کی بات وہاں یاد کیوں نہیں آتی کہ وہاں تو چوری پر ہاتھ بھی کاٹے جاتے، وہاں تو حدود بھی لگتی ہے، وہاں تو حدود آرڈیننس کا ایک نظام بھی نافذ العمل ہے، وہاں پر تو بادشاہت جمہوریت ہے ہی نہیں۔ ایسے موقعوں پر بھی کاش آپ کبھی اپنے حکمرانوں کو یہ حوالے پیش کر دیں۔ وہ تو زیارات کو مانتے ہی نہیں ہیں، توسل اور اللہ والوں کے جو مزارات ہیں، جو مقبرے ہیں، وہاں پر جانے کا تو وہاں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ کاش آپ اپنے حکمرانوں کو یہ باتیں بھی پیش کر دیں۔ تو خدا را علماء کے خلاف ایک مہم کا آپ حصہ نہ بنیں، ایک سازش کا آپ حصہ نہ بنیں۔ اسلام فوبیا کی آڑ میں آپ مساجد کو، مدارس کو، علماء کو، ائمہ کو، مؤذنین کو، خادمین کو، مبلغین کو، معتمرین کو، زائرین کو آپ ٹارگٹ نہ کریں۔